إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. یہ اپنے ذہن و دماغ میں ہم کو ہمیشہ بیٹھائے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کے لیے یا دنیا سے فائدہ اٹھائے اور مر جائے اسی لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک خاص ٹارگٹ ہے، ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد بھی جو ہے، وہ ٹارگٹ بھی جو ہے، وہ انسان کے فائدے ہی کے لیے ہے. لیکن فائدہ کب ہوگا؟ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا تو انسان کا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اگر اللہ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دے گا، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ، جو واضح خسارہ ہے وہ آخرت میں اٹھانا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے کہا یہ جو آسمان و زمین ہم نے پیدا کیا یوں ہی بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے، بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے، ایک خاص مقصد ہے. اللہ رب العالمین کا وہ مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کرے، اور بندگی کر کے اللہ رب العالمین جو اسے انعام دینا چاہتا ہے، اسے انعام دینا چاہتا ہے، اس کو حاصل کر سکے. انسان اس لیے پیدا ہوا ہے. دنیا کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. دنیا کے اندر انسان سانس لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے تاکہ اللہ کا جو اصل مقصد ہے اس کو پورا کر سکے، اس کو پورا کر سکے. اگر انسان کھائے گا نہیں اللہ کی بندگی کیسے کرے گا؟ انسان اگر پیے گا نہیں مر جائے گا، کھائے گا پیے گا نہیں مر جائے گا. اسے پہننے کے لیے اپنا صدر چھپانے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، اللہ نے بھی حکم دیا، ورنہ اس کی عزت کہاں رہ جائے گی؟ یہ سارے وسائل ہیں کس لیے؟ تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کی ایک سوئی کے ساتھ بندگی کر سکے، یہی مقصد ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور جنت سے نکالنے کے بعد دنیا کے اندر بھیجا تو دیکھیے کیا کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ رب العالمین یہاں ایک مقصد بیان کر رہا ہے. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا، ان سے غلطی ہوئی اور غلطی سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، معصیات سے، نافرمانی سے اللہ کی جو نعمتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں بندے پر چھن جاتی ہیں. اس کی بڑی موٹی مثال سب کے سامنے ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا تھا، جنت میں، لیکن شیطان بار بار انہیں
پھسلانے کی کوشش کیا، طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے انہیں جنت سے نکال دیا۔ تو کب نکالا گیا؟ جب انہوں نے معصیت کا، برائی کا کام، گناہ کا کام جو اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، یہ اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ غلطی کر جائے گا، لیکن اس کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ غلطی سے بچنے کی حتی الامکان ہر طرح سے کوشش کرے۔ اصل ٹارگٹ یہ ہے بندے کا۔ لیکن غلطی ہوگی، کیونکہ انسان خطا سے مرکب ہے، اس کی پوری زندگی یہی ہے، بھولے گا بھی اور برائی کرے گا بھی۔ لیکن کیا ہے اصل؟ کیا ہے؟ پہلے برائی کی طرف جان بوجھ کر کے مائل نہیں ہوگا۔ غفلت کبھی طاری ہو گئی، انسان سے برائیاں کر بیٹھا، فوراً اسے یاد آیا، ارے یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ جب غلط ہو گیا، یاد آ گیا، تو اللہ سے فوراً توبہ استغفار کرے گا۔ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، رب العالمین نے کہا کہ وہ اصرار نہیں کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ گناہ کا کام تو کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، جہالت میں، نادانی میں، یا بھول چوک میں، یا شہوات میں آ کر کے گناہ کا کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں، اس پر ڈٹتے نہیں ہیں، ڈھٹائی کی رائے نہیں اختیار کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور نادم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھیے آدم علیہ السلام جنت میں وہ درخت کا پھل کھا لیے جس سے منع کیا گیا تھا، جنت سے نکال، نعمت چھن گئی۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے، جو ہمارے اوپر سے نعمتیں چھنتی ہیں، ذہن میں رہنا چاہیے کوئی نہ کوئی ہم سے چوک ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اصل یہی ہے۔ آدم علیہ السلام نے دیکھیے کیا کہا، فوراً کیا سوچا؟ یہ نہیں سوچا اللہ کی آزمائش ہوئی، نہیں، فوراً یاد آیا اللہ نے منع کیا تھا فلاں کام کرنے سے، ہم نے وہ کر دیا تھا، اسی لیے غلطی ہو گئی اور گناہ کا کام ہوا، اللہ رب العالمین نے اسے ہمیں جنت سے نکال دیا۔ توبہ استغفار کیا اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول بھی فرمائی۔ یہی بندے کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ ڈٹا نہ رہے برائی پر، لیکن جس سے غلطی ہو جاتی ہے ڈٹا رہے، اس کی تعویلیں بھی ڈھونڈے۔ یہ شیطان کی صفت بیان کی اسی واقعے میں مذکور ہے۔ جب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جتنے فرشتے تھے اور ان کے ساتھ جو بھی تھے، ابلیس بھی تھا، سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، سبوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس وکان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا، وہ انکار کر گیا، اللہ رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کر گیا۔ غلطی کیا، غلطی ہو جائے گی انسان سے، غلطی کیا، لیکن کیا ہے، غلطی کرنے کے بعد دیکھیے تعویل بھی ڈھونڈ رہا، اسجد، حجت کر رہا، حجت، اللہ رب العالمین سے حجت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بات کہہ دی، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، یہ فرشتوں کی صفت۔ شیطان کی صفت کیا ہے؟ حجت کرتا ہے، نہیں، کیسے ہم مانیں، تو نے تو اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے ہم کیسے اس کا سجدہ کر سکتے ہیں؟ اللہ سے حجت کر رہا ہے شیطان، اللہ سے غلطی کر دیا، غلطی کرنے کے بعد دیکھیے حجت بازی بھی کر رہا ہے۔ آج اکثر دیکھیے معاملہ ایسے ہی ہو رہا ہے، ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آتا ہے، اس حکم اور فرمان کے مقابلے میں کوئی وہ نتیجہ یا کوئی عقیدہ وہ اپنے دل و دماغ میں بیٹھائے رہتا ہے پہلے سے۔ جب اللہ کا حکم آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اور فرمان آیا، اب کیا کرتا ہے؟ اسے ماننا تو ہے نہیں، کیونکہ پہلے سے وہ بیٹھا رکھا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہم یہ کام کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کو جب جواب دینا ہے، سوال کریں گے لوگ تو کیا کرنا ہے؟ جواب بھی لوٹتا ہے، تعبیریں کرتا ہے، گڑھتا ہے، فلاں فلاں اماموں، فلاں فلاں لوگوں کے حوالے سے باتیں بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیے کس کی صفت ہے؟ ابلیس کی صفت، ابلیس کی صفت۔ اللہ رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کیا ایک جرم تھا، اس سے بڑا جرم کیا ہوا؟ اللہ پر اعتراض۔ یعنی جو تو کہہ رہا ہے کہ ہم آدم کا سجدہ کریں، تو غلطی پر ہے، کیوں؟ وہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے آدم علیہ السلام حقارت کی نگاہ سے دیکھا، مٹی سے پیدا کیا، کیسے تو کہہ سکتا ہے کہ ہم آدم کا سجدہ کریں؟ ایسے ہی لوگ آج سنت پر، اللہ رب العالمین کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ شیطان کی صفت ہے، ہمیں اس سے باخبر رہنا چاہیے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ غلطی کرتا ہے، غلطی کی تعبیریں بھی ڈھونڈتا ہے تاکہ کسی کو جواب دیا جا سکے، اس کو خاموش کیا جا سکے، کوئی اس پر اپنی حق بات جو تھوپ نہ سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ تو غلط کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی تعبیر سے کر لیتا ہے جواب۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، سب کو بھیج دیا، شیطان کو بھی، آدم کو اور حوا علیہ السلام کو زمین میں بھیج دیا۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، کہا جاؤ نیچے اتر جاؤ،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. تمہیں دنیا میں بھیج دیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کچھ چل سکتے، کچھ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے. کہا میری طرف سے ہدایت آئے گی. جنت میں بھی وہاں جب تھے وہاں بھی اللہ کی ہدایت تھی، ایک چیز کے قریب نہیں جانا، باقی سب استعمال کرنا، کھانا پینا جو بھی کرنا ہوگا. اور دنیا میں بھی ایسی ہے. اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو کہا ہے کرو، کچھ چیزوں کو کہا ہے نہ کرو، اس سے دور رہو. دنیا میں بھی یہی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے بھیج دیا، کہا تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی. تو اب کیا ہوگا؟ ہدایت آئے گی تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آج انسان دیکھیے خوف زدہ ہے، بہت سارے معاملات میں خوف زدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، ملک کے حالات سے ڈرا ہوا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہہ دیا جو میری پیروی کرے گا، جو میری ہدایت کی رہنمائی میں چلے گا، اسے خوف نہیں لاحق ہوگا، اسے خوف نہیں لاحق ہوگا. کیوں؟ وہ کہے گا اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اپنی پابندی، اپنی عبادت کی طرف، اپنی عبادت کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں. ہمیں سکون ہے. اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے یا ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، یہ سوچے گا. اسے خوف لاحق نہیں ہوگا، کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا. اگر مار بھی دیا گیا اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے تو وہ یہ امید رکھے گا ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی، گھبرائے گا نہیں. اسی لیے کہا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ رب العالمین نے کہا اسے کوئی خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا والذین کفروا، لیکن جو میری ہدایت آ جانے کے بعد اس کو ٹھکرا دیں گے، انکار کر دیں گے. کافر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا. آج لوگ کہتے ہیں گالی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں گالی ہے آپ سمجھے نہیں، لیکن ہم تو کافروں کو کافر کہیں گے نہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں. کیوں کافر کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں. یہ گالی ہے. اگر ان کو گالی لگتا ہے تو اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں، اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے بن جائیں، آسمانی کتابوں اور سارے ایمانیات پر ایمان رکھنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے ایک گروہ وہ ہوگا جو میری پیروی کرے گا، میری ہدایت کی رہنمائی میں چلے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو میری ہدایت آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جھٹلا دے گا، نہیں مانتے، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. ہماری آیتیں آ گئی اس کو جھٹلا دیا، نہیں مانتے. ان کی عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہے، بہت ساری دنیاوی فائدے کے خلاف معلوم ہوتی ہے ان کو. قرآنی آیتیں اللہ رب العالمین کی ہدایات بتائی، نہیں ہم مانیں. تو آگے فرمایا اللہ رب العالمین اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، دو قسم کے لوگوں کا. ایک اللہ کی ہدایت پر چلیں گے، انہیں کوئی خوف نہ لاحق ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، دنیا میں بھی نہیں، اور آخرت میں ان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ سکون و اطمینان ہی ہے. دوسرا گروہ یہ ہے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے منمانی کی راہ اختیار کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے گا، ٹھکرا دے گا، جھٹلا دے گا اور منمانی چلے گا. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ چیز. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے یہی واقعہ ذکر کیا ہے، کہا قلنا اهبطا منها جميعا، اے آدم اور حوا تم دونوں زمین میں چلے جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. فإما يأتينكم مني هدى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بدبختوں میں سے بھی نہیں ہوگا. معلوم ہوا اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دینا یہ بدبختوں کا کام ہے اور ضلالت و گمراہی کا کام ہے. اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا، اس کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ اچھے لوگوں کا کام ہے، نیک لوگوں کا کام ہے، نبیوں اور صدیقین، شہداء کا، صالحین کا کام. اور اس کے اپوزٹ جو کام ہے وہ بدبختوں کا کام ہے، منافقین اور کافروں کا کام ہے. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری ذکر سے اعراض کرے گا. قرآن آ گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی آ گئی، اعراض کیا، منہ پھیر دیا. یہ کیا ہے؟ دنیا کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کچھ ہمیں اس سے رزلٹ نہیں مل سکتا ہے، یا کوئی اور چیز اس طرح کی جو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیا ہے، کہیں اور سے سن کر کے انسان بیٹھا لیتا ہے اس سے. اس کے بعد
اللہ کے احکام کو ٹھکراتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَا، تو ایسے لوگوں کا جو انجام ہوگا وہ کیا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، تنگ، ساری دنیا اس کے لیے کھلی ہوگی، اس کے باوجود بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوگا، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ آج بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت کچھ انسان کے پاس ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے دل سے چین و سکون چھین لیا ہے، در در کی بھٹکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک مثال دی جاتی ہے کہ انسان اور بادشاہ، خاص طور پر بادشاہوں کے متعلق یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ اور انہی کے ذریعہ جو غلط راستے رواج پذیر ہوئے انہی کے ذریعے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت مال و دولت ہوا کرتی تھی، بہت مال و دولت کے حامل ہوتے تھے، لیکن انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو اب کیا کرتے، یہ اپنے حواریوں سے، اپنے ماتحت لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ سکون پانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اب شیطان ان کی طرف وہی کرتا، شیطان نئے نئے طریقے بتاتا، اللہ کی ہدایت کے خلاف طریقے، منمانی طریقہ، جو شیطان کی طرف یا شیطان کے راستے کی طرف لے جانے والی دعوت ہوتی تھی، یا عبادت کا کام ہوتا تھا۔ تو رہنمائی ہوتی تھی کہ فلاں طرح سے عبادت کرو، فلاں مورتی کی، فلاں چیزوں کی عبادت کرو، تمہیں سکون ملے گا۔ تو اس طرح دیکھیں دھیرے دھیرے یہ رواج پذیر ہوا۔ وہ جو پہلے واقعہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا، وہ واقعہ بھی ذکر ہے۔ وہ ایسے ہی مطلب لوگ تو جہالت میں تھے، نادانی میں تھے، اور شیطان نے آ کر کے انہیں پٹی پڑھائی، یہ جو معبود ہیں، مورتیاں ہیں، یہ تمہارے باپ دادا اس کی پوجا کرتے تھے اور اس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرتے تھے، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بعد کے ادوار میں جو نئے نئے طریقے، نئی نئی ساری شکلیں اور صورتیں عبادت کی، بھگتی کی، یہ جو رائج ہوئی، ایسے ہی رائج ہوئی کہ لوگ پریشان رہا کرتے تھے، سکون نصیب نہیں ہوتا تھا دنیا میں، سارا مال جائیداد سب کچھ نصیب ہے، سب کچھ حاصل ہے، اس کے باوجود بھی سکون نصیب نہیں ہوتا تھا، اس کے بعد پریشان ہوتے تھے، کیا کریں؟ تو اس طرح کی نئی نئی صورتیں، نئی نئی عبادت کے طریقے، کوئی ریاضت کرتا ہے، دیکھیے آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں ورزش کرتے ہیں، بہت سارے اور وہ طریقے ایجاد کر ڈالے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ اور کچھ نہ کچھ اس سے تسلی جوڑے رکھے، ان کو اس کے باوجود بھی غیروں کی جو بندگی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں، اس میں سکون کہاں ہے، کہاں سکون؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے جو بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، قرآن کریم سے یا اللہ کی ہدایت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اپنی مرضی سے چلنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ایسے آدمی کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا رہے گا، دیکھ نہیں پائے گا۔ وہ کہے گا، اللہ رب العالمین سے پوچھے گا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، آنکھ تھی مجھے اور میں دیکھتا بھی تھا، روشنی بھی تھی آنکھ کے اندر، کیوں اٹھایا ایسا؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تمہارے پاس میری آیتیں اور نشانیاں آ گئی تھیں، لیکن تو نے کیا کر دیا تھا؟ اس کا انکار کر دیا تھا۔ اللہ کی ہدایت آئی تھی، اسے ٹھکرا دیا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، ایسے ہی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آئی تھی، فنسیتها، اسے بھلا دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا۔ وكذلك اليوم تنسى، جیسے تو نے بھلا دیا تھا، اللہ کی آیتیں ٹھکرا دی تھی، اور آج ایسے ہی تجھے بھی بھلا دیا گیا، تیری کی کوئی قیمت نہیں، تو خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہا، نہ دیکھ پا رہا، جیسے اللہ کی آیتیں نہیں دیکھتا تھا، آنکھ موند لیتا تھا، ایسے ہی اس کی سزا بھی اسی جنس سے ہے کہ وہ اندھا ہو جائے۔ دنیا میں اندھا اس طور پر ہو گیا تھا، اللہ کی آیتیں، نشانیاں، اللہ رب العالمین کی ہدایت اس کے سامنے پیش کی جاتی تھی، آنکھ بند کر لیتا تھا، منہ موڑ کے چلا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین اسی طرح عذاب اس کو بھی دے گا، آنکھ اس کو چھین لے گا، اسے اندھا اٹھائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے ہی ہم اسراف کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں، جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اللہ کے حدود سے آگے بڑھ کر کے کوئی اور راہ اختیار کرتے ہیں، تو ہم ایسے ہی انہیں سزا دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی ایسی سزا دیتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے،
مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے، ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری عقل اس کے خلاف چلتی ہے، اس لیے ہم نہیں مان سکتے۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے آخرت کا عذاب جو ہے ایسے لوگوں کے لیے بڑا شدید ہوگا اور باقی رہنے والا عذاب ہوگا، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا عذاب ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان فرمائی کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا، ہدایت دے کر کے بھیجا۔ اب ہدایت کی جو پیروی کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ہدایت سے روگردانی اختیار کرے گا، منمانی چلے گا، خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا، شیطان کی راہ پر چلے گا، تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اور ایسے ہی آخرت میں جو دردناک مشکل ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کیا ہے، آزاد نہیں ہے کہ جیسا چاہے سوچے، جیسا چاہے عقیدہ رکھے، حق چاہے تو حق مانے اور نہ چاہے تو حق کو ٹھکرا دے، باطل کو چاہے اپنائے اور نہ چاہے تو اس سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پابند کیا ہے، اب وہ اپنا کیا راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو فاعلن وسعلن، اور اگر وہ جہنم کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو سحقن سحقن۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پورا قرآن آپ دیکھیں گے انہی دو راستوں کی طرف رہنمائی کا اللہ رب العالمین نے اہتمام کیا ہے پورے قرآن میں، جنت کی طرف بلانے کا، جہنم سے دور کرنے کا، پورا قرآن آپ پڑھ لیجیے۔ یہی ہے، کیونکہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے، جنت کے قریب ہو، جہنم سے بچے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا، کہے گا ہم تو آزاد ہیں، دنیا ہی اصل ہے۔ جیسے مومن اور کافر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیان فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کیا ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ جیل میں کیا اپنی مرضی سے انسان جیل سے باہر جا سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے جو چاہے جیل کے اندر کر سکتا ہے، کچھ بھی قانون کے خلاف جو کام ہو۔ جیل کے باہر اگر نکل کر کے بھاگنے کی کوشش کرے اور اگر پکڑا جائے، پولیس دیکھ لے تو کیا کرے گی، کیا انجام ہوگا؟ تو ایسے ہی دنیا میں انسان، ایک مومن جو ہے وہ ایسے ہی ہے، اللہ کے دائرے میں ہے، اللہ کے حدود میں ہے۔ اگر اس حد کو فلاغنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اسے پکڑ لے گا، گرفت میں لے لے گا۔ لیکن اگر اسی حدود میں رہ کر کے اللہ کی بندگی کرے گا اور اچھے کام کرے گا، جیسے ایک جیل میں رہ کر کے جیل میں جانے والا انسان جو ہوتا ہے اچھا کام کرتا ہے، سزائیں کم کر دی جاتی ہیں اور اس کے لیے سہولتیں بھی دے دی جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مثال دی، اس لیے مثال دی کیونکہ انسان پابند ہے، پابند آزاد نہیں ہے۔ جیل میں آزاد نہیں ہوتا انسان، پابند ہوتا ہے نظام کا، قانون کا۔ ایسے ہی انسان جو ایک مسلمان جو ہے پابند ہے اللہ کی ہدایت کا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کا پابند ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا، بھاگے گا، اللہ کی حدود سے کراس کرے گا، پکڑا جائے گا، اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ اور کہا وہ جنت الکافر، دنیا کیا ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس لیے وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، مرنے کے بعد کیا ہونے والا نہیں سوچتا، اس لیے وہ بالکل آزادانہ گفتگو کرتا ہے، آزادانہ خیال کا مالک ہوتا ہے۔ دنیا میں سارے دھرم صحیح ہے اس کے نزدیک، کسی کو کی بھی ماننے والا ہے، کسی کی بھی پیروی کرنے والا ہے اس کے نزدیک۔ کیوں؟ دنیا ہی کیا ہے، جنت، جو جیسا چاہے چلنا چاہے چلے، آزادی ہے اسے۔ یہ کیا ہے، دیکھیے یہ سوچ کیا ہے، اسی لیے آئی کیونکہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے، دنیا ہی اصل ہے، دنیا ہی جنت۔ دنیا میں اگر ہم گھاٹے میں رہے تو گویا ہم نے جنت کو چھوڑ دیا، اب ہمارے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے دیکھیے بہت کوشش کرتے ہیں دنیا کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، دنیا میں بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے، بہت کچھ پاور پانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، حرام حلال غلط سلط سب کچھ کر جاتے ہیں، اپنی عزت تک نیلام کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن ایک مومن بندہ جو ہے اللہ کے احکام کا پابند ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والوں سے کہا، کیونکہ جو اور ہیں وہ جب قبول نہیں کرتے دین کو تو سنیں گے کیسے؟ ایمان والوں سے کیا کہتا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، بتا رہا اللہ رب العالمین۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے اللہ کی بات کو سنو،
قبول کرو، اور رسول کی بات کو بھی قبول کرو، سنو تو قبول کرو۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسی چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کی زندگی اصل میں کب ہے؟ اللہ کے احکام پر ہم چلیں گے تب آخرت کی زندگی۔ دنیا کی بھی زندگی، دنیا میں بھی جو کچھ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ملنے والی ہوتی ہیں اللہ کی خوشی کے ساتھ، کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں اللہ رب العالمین کی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ۔ کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھو انسان معصیت پر ہونے کے باوجود بھی اسے بہت کچھ ملتا ہے، انسان معصیت کا کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، اللہ رب العالمین اسے کروڑ پتی بنا رہا ہے، بہت کچھ دے رہا ہے۔ سمجھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ فِي اسْتِدْرَاجٍ، اللہ رب العالمین کے مہلت میں ہے، ڈھیل میں ہے۔ ڈھیل اللہ رب العالمین اس لیے دیا ہے تاکہ جب گرفت کرے تو اسے مہلت نہ دے۔ تو بسا اوقات یہ نعمت نہیں ہوا کرتی ہے، اگر انسان معصیت میں ہے، گناہوں کے کام میں لت پت ہے، اللہ رب العالمین نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اللہ کی ایک طرح سے سزا ہے، تاکہ اور گمراہیوں میں لت پت ہو جائے، اس کا دماغ نہ کھلے اور وہ چوکنا نہ ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر زندگی بخشتا ہے، زندگی انسان کو بخشتا ہے، حقیقت میں ایمان کے ذریعہ زندگی بخشتا ہے، اللہ کی اطاعت کے ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعہ زندگی بخشتا ہے۔ اسی لیے کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، کیونکہ اس سے تمہیں زندگی ملے گی۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں گزارنا، یہی اصل زندگی، یہی اصل زندگی۔ اور آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو اللہ رب العالمین آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حائل، لیکن کب ہوتا ہے؟ یعنی اسے ہدایت سے روک دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ ہدایت آنے والی ہوتی ہے، اسے ہدایت قبول کرنا چاہیے تھا، نہیں جب قبول کیا تو اللہ رب العالمین اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اب بعد میں اگر وہ ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے درمیان ایک چیز حائل کر دیتا ہے، ایک چیز آ جاتی ہے تو اسے روک دیتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان دیکھیے بہت ساری برائیوں میں لت پت ہو جاتا ہے، فوری طور پر اگر چھوڑا نہیں، اس کی وجہ سے کتنی برائیاں جنم پا جاتی ہیں کہ وہ تصور نہیں کر سکتا، وہ پھر ہدایت کی طرف بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ آ سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو، انکار نہیں کرنا۔ کیا ہوگا ورنہ اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں بکثرت اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے رہو، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر باقی رکھنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کا دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جیسا چاہتا ہے الٹتا پھیرتا ہے، لیکن الٹتا پھیرتا کیسے ہے، کب ہے؟ انسان کے کرتوت کی بنیاد پر۔ کیونکہ پہلے کہا اللہ کی بات پر لبیک کہو، رسول کی بات پر لبیک کہو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے درمیان حائل ہو جائے گا، تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، رکاوٹ ڈال دے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ دیکھیے ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم بار بار کہتے ہیں، صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے بار بار، کیونکہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ہمیں کچھ نصیب نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ انسان کو عمل کر کے گھمنڈ میں نہیں اترا ہونا چاہیے، کیوں؟ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتا۔ پوچھا گیا آپ بھی ہے اللہ کے رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ عمل تو بہت تھوڑے ہیں اور اللہ کی نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کتنی نعمت ہے، اللہ کی ایک نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، ہاں کب ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی؟ جب اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنی رحمت خاص سے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن رحمت خاص کا فیضان اللہ رب العالمین کی طرف سے کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کو خوش کیے رہیں گے،
اللہ کی بندگی کر کے اس کے خوش خوش راضی کیے رہیں گے تب یہ نصیب ہوگا، ورنہ انسان کو اپنے عمل پر بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے ضائع بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کے غرور کو، گھمنڈ کو، کبر کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اس آیت کے اندر وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے اس فتنے سے ڈرو جو صرف خاص لوگ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ ہر کوئی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ کب کہا؟ پہلے اللہ کی بات کو ماننے، رسول کی بات کو ماننے کے بعد یہ بات کہی۔ اس لیے یہ بات کہی کہ اگر انسان ٹھکرا دے گا اللہ کی بات کو تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ رسول کی بات کو، اللہ کی بات کو ٹھکرانے سے بچو، انکار کرنے سے بچو، ریجیکٹ کرنے سے بچو، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہیں فتنہ لاحق ہو جائے گا یا دردناک عذاب لاحق ہو جائے گا، دردناک عذاب لاحق ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں فتنہ شرک ہے یا بدعت ہے، خرافات ہے، اور بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں اس میں، اور عذاب علیم تو واضح ہے، اللہ کا عذاب، کھلا عذاب۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بدعت ایجاد کی اپنے زمانے میں، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے بدعت ایجاد کی، اس خوشگمانی میں، اس خوش فہمی میں کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، لیکن منمانی ایجاد کیا، بعد میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت ہے۔ وہ جو تسبیح گنا کرتے تھے کنکریوں پر، صحابہ کرام نے منع کیا، نہیں مانے کچھ لوگ۔ بعد میں کیا ہوا؟ اس فتنے کی بنیاد پر، اس رسول کی مخالفت کی بنیاد پر وہ ایک بڑے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ خوارج کا فتنہ، خوارج کے فتنے میں شامل ہو گئے۔ تو دیکھیے کبھی بھی انسان کو کوئی بھی سنت، کوئی بھی اللہ رب العالمین کی ہدایت معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا استہزاء اور مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے، بہت سنگین ہو جاتا ہے، اور اس کی خطرناکیاں بھی بڑی بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو الرٹ رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو بات ہمیں کہا، ہمیں جو جس بات کا حکم دیا ہے اس کو ہمیں مان لینا چاہیے، اور جس بات سے منع کیا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ ایک واقعہ اس میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرے سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے بلایا تو وہ کہہ رہے تھے میں نماز میں تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب نہیں دیا اس وقت۔ بعد میں جب نماز سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب میں نے پکارا تمہیں تو تم نے لبیک کیوں نہیں کہا؟ لبیک کیوں نہیں کہا؟ صحیح بخاری کی روایت۔ تو وہ کہتے ہیں میں نماز میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہتے ہیں، کیا تجھے نہیں معلوم اللہ کا یہ قول؟ یعنی اگر انسان نفلی عبادتوں میں مبتلا ہو، اللہ کے رسول کا فرمان اگر بیان کیا جاتا ہو، حدیث رسول یا کوئی درس، خطاب یا اور اس طرح کی مجلسیں لگتی ہو، نفلی عبادتوں کو اسے ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی، کہا کیا اللہ نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ اے مومنو جب رسول یا اللہ تمہیں پکارے بلائے تو ان کی پکار پر لبیک کہو؟ یہ نہیں کہا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیے اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ انسان دیکھیے اللہ کے رسول کا پابند ہے، اللہ کی ہدایتوں کا پابند ہے، بدبانی اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، یہ غلام ہے، اور غلام کا تقاضا یہ ہوتا ہے اپنے مالک کے رہنمائی میں رہے، اپنے مالک کی مرضی کے بغیر زندگی نہ گزارے، ورنہ وہ باغی قرار پائے گا، باغی۔ اس لیے یہ چند باتیں تھیں جو اس متعلق، اور آپ دیکھیں آج پوری عالمی سازش چل رہی ہے اسی کے خلاف کہ انسان اپنے مصدر سے، ایک مسلمان اپنے اصل مصدر سے، کیونکہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت چلتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی سپر پاور کی بات کو نہیں مانتا ہے، سمجھتا ہے، بے عقلی سمجھتا ہے، بے وقوفی سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے آج یہ سازش چل رہی ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ سے، مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے قرآن کریم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو اثر ہے، اثر اس کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ کہہ کر کہ ہر انسان آزاد ہے، جو چاہتا ہے سوچ سکتا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے بول سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، اور ہمیں جو اس طرح کے افکار، منحرف افکار، دین سے پھیر دینے والے افکار ہمارے درمیان رائج ہو رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.